प्रोग्राम आवाज़ जर्फ के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। रहमान रहीम। मौजूद सामीन, इस्लाम एक अजमल और अकमल दीन है। इसने शरीफाना जिंदगी बसर करने के तरीके बताए हैं। जमाने और जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान की रहनुमाई की है। इस्लाम ने आला अखलाक अपनाने की तालीम दी है। इसलिए इस्लामी अखलाक और किरदार से मुज़य्यन शख्स कभी शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अलबत्ता बतग़ाज़े बशरियत उससे कभी गलती सरजद हो जाती है तो फौरन तौबा करता है। दीन इस्लाम ने जुबान की हिफाजत करने का खुसूसी हुक्म दिया है। इंसान की जुबान बज़ाहिर एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन इसे सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया और आखिरत की सादत मिल जाती है। अगर इसका इस्तेमाल दुरुस्त ना हो तो यही जुबान दुनिया में भी तबाही और बर्बादी का सबब बनती है और आखिरत में भी औंधे मुंह जहन्नम के शोलों में फेंक देती है। जुबान ही से आदमी बेहुदा गोई करता है और गाली बकता है। इसलिए जुबान को हमेशा काबू में रखना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला बदजुबानी करने और बेहुदा गोई करने वालों को सख्त नापसंद करता है। बदजुबानी इंसान को इबरत का निशान बना देती है। फौश गुफ्तगू और दूसरों के खिलाफ जुबान दराजी करना ईमान की तौहीन है। गालिम गलोच वो फितना है जो लोगों को कबीरा गुनाहों में मुब्तला करके कत्ल व गारत गरी तक पहुंचा देता है, क्योंकि ये एक फितरी बात है कि कोई शख्स गाली बर्दाश्त नहीं करता। गाली चाहे मजाक में दी जाए या जानबूझकर, ये फेले बद हर हाल में मज़मूम है। इसीलिए इस्लाम ने इसे सख्ती से रोका है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान तान करने की ममानियत भी फरमाई है, क्योंकि एक मुसलमान की नुमाया खूबी ये होती है कि वो कभी किसी पर लान तान नहीं करता। गाली किसी आम इंसान को दी जाए या खास आदमी को, जानवरों को दी जाए या बेजान चीजों को, ज़बाने को गाली दी जाए या हुक्मरानों को, वो बहरहाल गाली ही है और निहायत मज़मूम अमल है। इसलिए किसी को भी गाली देना और उन्हें बुरे अल्फाज से याद करना या उन पर लान तान करना वो गुमराही है जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है और इस बारे में सख्त वईद सुनाई है। इस्लाम दीन फितरत है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए पसंद किया है। इसमें जहां इबादत पर जोर दिया गया है वहां अखलाकियात को भी बहुत अहमियत दी गई है। अच्छे या बुरे अखलाक का ज्यादातर ताल्लुक जुबान के साथ है। गोश्त का ये लोथड़ा जब तक जबड़ों में दबा रहता है, इंसान के ऐब व हुनर भी पोशीदा रहते हैं। जुबान खुलती है तो वजूद इंसान की तर्जुमान होती है। जब तक बंदा कलाम नहीं करता उसका अच्छा या बुरा होना मालूम नहीं होता। इसीलिए जुबान की हिफाजत करने और जची तुली गुफ्तगू करने पर बहुत जोर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात कहे या खामोश रहे। हत्ता कि एक हदीस में चुप रहने को सलामती से ताबीर किया गया है। लेकिन बतकाज़ा इंसानियत गुफ्तगू करने की जरूरत बहरहाल पेश आती रहती है। इसलिए हर किस्म की बदजुबानी, फोश कलामी, लान तान, गालिम गलोच, गीबत, झूठ और चुगलखोरी से सख्ती के साथ मना किया गया और सिर्फ बामकसद गुफ्तगू की तरगीब दी गई है। जो शख्स हिदायत शरीयत पर अमल पैरा हो उसके लिए बहुत बड़े अजर की बशारत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दो जबड़ों के दरमियान वाली चीज यानी जुबान और दो टांगों के दरमियान वाली चीज यानी शर्मगाह की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। इंसान की जुबान जो बज़ाहिर एक छोटा सा उज़्व है, अगर इसको सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान को दुनिया और आखिरत की सादत मिल जाती है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के लिए तबाही का सबब बन जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इब्ने आदम सुबह करता है तो तमाम आज़ा जुबान की मिन्नत करते हुए कहते हैं कि दिन भर अल्लाह से डरना, क्योंकि हम तेरे साथ कायम हैं। अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। एक रोज हजरत मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, अल्लाह के रसूल,
کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا باعث ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ اور حج وغیرہ ارکان اسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، کیا میں تمہیں تمام چیزوں کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس کو روکے رکھو، اس کو روکے رکھو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی گفتگو کے سلسلے میں بھی پکڑے جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اپنی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے تو جہنم میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے۔ سامعین، زبان شتر بے مہار ہو جائے، اخلاقیات کا پاس نہ ہو تو زبان کی وجہ سے آنے والی آفتیں انسان کے لیے دین و دنیا کی بربادی کا باعث بن جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فحاشی اور فحش گوئی کرنے سے بچو، کیونکہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فحاشی اور فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے سے بغض اور عداوت رکھتا ہے۔ فحش گوئی اور بد زبانی کی دین اسلام میں شدید مذمت کی گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ فحاشی اور فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور بے شک لوگوں میں با اعتبار اسلام کے بہتر وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے۔ بد زبانی اور بیہودہ گوئی اور دوسروں کے خلاف زبان درازی کرنا یہ عادتیں ایمان کی منافی ہیں، مسلمان کو ان سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، اور نہ زبان درازی کرنے والا۔ لعنت یہ ہے کہ کسی کو دھتکارنا اور اللہ کی رحمت سے دور کرنا، اور مومن کی خوبیوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لعنت کرنے والا اور تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ بے حیا اور فحش گو ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ناقص ایمان والے گناہگاروں کی عادات ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کو لعن تان کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالم گلوچ کرنے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے، اور نہ لعنت کرنے والے۔ جب کسی سے ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ایک گالی بھی نہیں دی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ مجھ سے کبھی غصہ نہیں ہوئے کہ یہ کہا ہو تو نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت کریمانہ اخلاق کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ چند یہودی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکم، جس کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش نہ رہ سکی اور کہنے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت اور غضب بھی ہو۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ جلدی نہ کرو، نرمی کو اختیار کرو اور سختی اور بدگوئی سے بچو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا جو میں نے کہا ہے؟ میں نے ان کی بد دعا کو انہی پر لوٹا دیا ہے، یعنی وعلیکم، اور تم ہی پر ہو کہا ہے۔ چنانچہ میری دعا تو ان کے بارے میں قبول کی جائے گی، لیکن ان کی دعا میرے بارے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالم گلوچ اور بد زبانی کرنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔
حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو گالی ہرگز نہ دینا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے اس کے بعد کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو اور نہ کسی اونٹ اور بکری کو۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوا کہ کسی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی چیز کو گالی دے۔ سامعین، ماں باپ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں اور اپنی تمام تر توانائیاں اولاد کی بہتری کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ اپنے آرام اور سکون کو قربان کر کے اولاد کو باہم سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔ انہیں برا کہنا اور گالم گلوچ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا اقدام انسانیت کے درجے سے گرا ہوا انسان ہی کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی شرفاء کے ہاں اس کا تصور نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، یہ کسی آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینی چاہیے اور نہ انہیں گالی دلوانے کا سبب بھی بننا چاہیے۔ انسان جب کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے گا تو وہ جواباً اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے باپ کو گالی دیتا ہے وہ ملعون ہے، جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔